السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور کئی مصیبتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گا تو اس کا مال 11 مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کے ساتھ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہ اس کے گودام میں جہاں مال رکھا ہے وہاں آگ لگ جائے اور وہ تمام جل جائے، اور یہ کہ تجارت کی غرض سے وہ کشتی میں مال رکھ کر دریا کا سفر کرے یا سمندر کا سفر کرے اور وہ کشتی مال اور صاحب مال دونوں کو لے کر ڈوب جائے، اور یہ کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرے اور کسی مقام پر مسافرانہ اترے، رات کو وہ قیام کرے سوئے تو اس کا مال جو ہے وہ چور چرا کر لے جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط کر دے جو اس سے زبردستی وہ مال چھین لے، یا یہ کہ اس کا کوئی ایسا دشمن ظاہر ہو کہ اس کو قتل کر کے اس کے مال پر قابض ہو جائے، یا یہ کہ اس کے مال کا کوئی حصہ خطرے میں پڑ جائے، یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور اس کا پیسہ اس کے اوپر لگ جائے، یا کوئی مر جائے اور اس کا وہ سارا مال اس پہ لگ جائے، یا یہ کہ اس کے مکان میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے، یا اس کا مکان گر جائے یا جل جائے، یا کوئی ایسی خرابی ہو جس کی مرمت میں اس کا وہ مال صرف کر دیا جائے، یا یہ کہ زمین میں مال کی اس نے دفن کر دیا اور پھر وہ جگہ بھول گیا، پھر وہ اس کو جگہ یاد نہ ہے، یا کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے، اب اس کو شفا نہیں مل رہی اور اس کا جو پیسہ ہے جو مال ہے وہ اس کے علاج پہ لگ رہا ہے، یا یہ کہ نزع کی حالت میں جب اس کی روح نہ نکل رہی ہو، اس کو اتنی سخت تکلیف ہو اور اسی کا وہ مال صدقہ و خیرات کر کے اس وقت لوگوں کو دے کر تاکہ اس کی جان نکالی جائے تو وہ اس طرح بھی ضائع جائے، یا یہ کہ وہ کسی ایسے حادثے میں مر گیا یا دب کر مر گئے کسی بھی طرح اور اس کا مال جو ہے اس کے دشمن کے پاس یا اس کے عزیز و اقاربہ کے پاس اس کے پاس چلا جائے، اور وہ مال اس کے جو عزیز و اقربا ہیں یا جو بھی دشمن وغیرہ ہیں وہ اس کے مال سے گناہ کریں، شراب پئیں، زنا کریں، ناچ گانے کریں، اور اس کا جو گناہ ہے وہ اس کو ہوتا رہے اور قبر میں اس کو حساب ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال انہی صورتوں میں سے کسی شکل میں بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس جمع کرنے والے سے قبر میں ایک جو ہے پائی کا حساب دیا جائے گا، اور قیامت میں بھی اس پر سخت عذاب ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا مال محتاجوں اور فقیروں کا حق ہے، جو شخص ان کے مال میں سے کھائے پیے یا اپنے پر لگائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو یا بیمار کر دے گا، یا اس پہ ایسی سختیاں مصیبتیں آئیں گی، یا مرتے وقت اس کی نزع کے وقت اس کی تکلیف اس کو زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصدقات للفقراء، یعنی صدقہ فقیروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ امیروں کے لیے ہے۔ زواجر میں درج ہے کہ تابعین میں سے کچھ حضرات ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب وہاں جا کر بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ ہم سب اپنے ایک ہمسائے کے پاس چلیں جس کا بھائی مر گیا ہے، وہاں جا کر رسم تعزیت ادا کریں۔ تو محمد ابن یوسف غربانی کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے اور اس شخص کے مکان پر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے بھائی کے غم میں بے حد رو رہا ہے اور نہایت بے قرار ہے۔ ہم لوگ اس کو تسلی اور حوصلہ دینے لگے لیکن اس کو کسی بات سے قرار نہ آیا۔ آخر ہم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ موت گویا ایک راہ ہے جس پر سے ہر متنفس ضرور گزرے گا، ہر نفس نے گزر کے جانا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن میری گریہ ازاری کا سبب وہ دائمی عذاب ہے جس میں میرا بھائی گرفتار ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا
تجھ کو خدا نے غیب کی خبر دی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو قبر میں رکھا اور مٹی ڈال کر قبر کو برابر کر دیا۔ دفن کر دینے کے بعد میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا اور میں یہاں پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو میں دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ چیخ چلا رہا ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس، سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ میں روزے رکھتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا اور بہت سے نیک عمل کرتا تھا، لیکن مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ آواز سن کر میں رو پڑا اور بے اختیار ہو کر اس کی حالت دیکھنے کے لیے میں نے قبر کو کھولا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں آگ جل رہی ہے اور پوری آگ قبر سے بھری ہوئی ہے، اور آگ کے وہ کڑے باندھ کر، کنگن باندھ کر اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے۔ مجھے برادرانہ محبت کے جوش نے مجبور کیا اور ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ وہ توق جو اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں آگ کے وہ نکال کر باہر پھینک دوں یا ہٹا دوں تاکہ اس کا عذاب کم ہو۔ تو یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ نیچے قبر کی طرف بڑھایا اور میرا ہاتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کو دکھایا، بالکل سیاہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے مٹی ڈال کے اسی قبر کو بند کر کے چلا آیا، پھر میں اپنے بھائی کی حال پر آج تک رو رہا ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ دنیا میں تیرا بھائی کیا عمل کیا کرتا تھا جس کی یہ سزا ملی؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جو لوگ اس مال و دولت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دے رکھا ہے بخل اور حسد کی وجہ سے جمع کرتے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا مال ان کے حق میں مفید ہوگا، بلکہ وہ ان کے لیے وبال ہو جائے گا۔ بخل سے جمع کی ہوئی وہ دولت ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہو جائے گی، اور اس شخص کو یہ عذاب اس کی قبر ہی میں شروع ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام قصہ بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ یا حضرت، ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ بخل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور اسی کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں اور ان پر اس طور سے کھلم کھلا عذاب نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ جو کہ کافر ہیں ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے متعلق اس طرح کے کرشمے تم کو اللہ تعالیٰ اس لیے دکھلاتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ قدرت الہیہ کے کرشموں سے جو شخص بصیرت حاصل کرے گا تو اس میں اسی کی ذات کا نفع ہے، اور جو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگوں کو 6 چیزوں سے محبت ہوگی اور 6 چیزیں بھول جائیں گے۔ نمبر 1، مخلوق سے محبت رکھیں گے، خالق کو بھول جائیں گے، بڑے بڑے محلوں سے محبت رکھیں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، زندگی سے محبت رکھیں گے اور موت کو بھول جائیں گے، اور مال سے محبت رکھیں گے اور زکوٰۃ کو بھول جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیزار ہوگا اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔